میرے پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کے چند اہم گوشے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، آپ بغور سماعت کریں۔ تاریخ اسلام کی جن شہرائے آفاق شخصیتوں کو فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، جنہوں نے اپنے پیچھے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں جو انسانی تاریخ کے لیے ایک مشترکہ ورثے کا درجہ رکھتی ہیں، ان میں شہید کربلا امام ہمام سیدنا حسین کی شخصیت اپنے کردار، اپنے طرز فکر، اپنی انقلابی جد و جہد کے حوالے سے سب سے الگ ہے۔ آنے والی گفتگو میں آپ کی لائق تقلید اور مثالی زندگی کے بعض اہم گوشے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی حسین ہے۔ والد ماجد نے حرم نام تجویز کیا تھا، مگر نانا جان نے تبدیل کر کے حسین کر دیا۔ کنیت و لقب، آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور القاب زکی، طیب، سید الشہداء، سید و شبابی اہل جنہ، ریحانۃ النبی اور صبت رسول تھے۔ پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محترم نانا اور ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی مقدس نانی ہیں۔ ولادت بسعادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ، روایتوں میں آتا ہے کہ ابھی آپ شکم مادر ہی میں تھے کہ آپ کی چچی حضرت ام الفضل بنت حارث جوزہ حضرت عباس نے ایک بڑا ہی عجیب خواب دیکھا کہ کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ان کی گود میں رکھ دیا ہے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں فوراً بارگاہ رسالت میں پہنچی، عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ، میں نے ایک بہت ناگوار خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ عرض کیا ناقابل بیان ہے۔ آپ نے فرمایا بیان کرو، آخر کیا ہے؟ تب انہوں نے خواب بیان کیا، جسے سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نہایت مبارک خواب ہے۔ بات یہ ہے کہ فاطمہ کو انشاءاللہ ایک لڑکا پیدا ہوگا اور تم اس کو اپنی گود میں لوگی۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد اس خواب کی تعبیر یوں نکلی کہ مدینہ منورہ میں حق و صداقت کا ایک خوش پیکر فرزند منگل کے دن 4 یا 5 شعبان میں 4 ہجری مطابق 8 جنوری 626 عیسوی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کے یہاں جلوہ آرا ہوا۔ نواسے کی ولادت کی خبر سن کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ نومولود کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اس کے کانوں میں اذان و اقامت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ کو عقیقہ کرنے اور بچوں کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کرنے کا حکم دیا۔ یہ بھی روایت ملتی ہے عام مدت حمل کے برعکس آپ کی ولادت 6 ماہ مدت حمل کے ختم پر ہوئی۔ یہی مدت حمل حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی بیان کی جاتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ سے صرف 7 ماہ 20 دن بڑے ہیں۔ دونوں بھائیوں کے درمیان بس ایک طہر کا فرق تھا۔ حسن اور حسین یہ دونوں نام اہل جنت کے ناموں سے ہیں۔ اسلام سے پہلے اہل عرب میں کسی نے یہ نام اپنے بچوں کے نہ رکھے تھے۔ آپ کی پرورش شایعہ نبوت اور معدنی علم میں ہوئی۔ امام حسین جب کچھ بڑے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے مسجد نبوی کا صحن ہے، صحابہ کرام شمع نبوت کے گرد دیوانہ وار ہجوم لگائے ہوئے ہیں۔ اصحاب صفہ تعلیم و تربیت میں مصروف ہیں۔ ایسے روحانی اور عرفانی ماحول میں امام حسین نشو نما پا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے ساتھ غیر معمولی شفقت فرماتے تھے اور روزانہ دونوں بھائیوں کو دیکھنے کے لیے اپنے لگتے جگر خاتون جنت بطول زہرا کے گھر تشریف لے جاتے، ان کی خبر گیری کرتے اور دونوں کو بلا کر خوب پیار و محبت کرتے، کبھی سینے پر بٹھاتے، کبھی کاندھوں پر چڑھاتے، مسلمانوں کو تاکید فرماتے کہ ان سے محبت رکھو۔ دادا کی محبت و شفقت ان بچوں کو ملی نہیں، ان کے
इस दुनिया में आने से पहले ही वो इस दुनिया छोड़ चुके थे, मगर नाना जिस कदर लाड़ प्यार से उन्हें पाला पोसा, यकीनन बच्चों के दिल से दादा की मोहब्बत की कसक निकल गई होगी। दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करने की वजह से वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मानूस और शौक हो चुके थे। ताहम आपने कभी किसी शौकी पर उन्हें तंबीह नहीं फरमाई, बल्कि उनकी तिफलाना शौकियाँ देखकर हंस दिया करते थे। ये शौकी ही थी कि हसनैन करीमैन कभी नमाज की हालत में नाना की पुश्ते मुबारक पर चढ़कर बैठ जाती, जिनके लिए आप सजदे तवील फरमा दिया करते थे। उस वक्त तक ना उठते जब तक वो आपकी पुश्त से खुद ना उतर जाती। यही नहीं, अगर आप मस्जिद नबवी के मिंबर पर खुतबा पढ़ रहे होते और नन्हे हुसैन दरवाजे से दाखिल होते हुए गिर जाती, तो अपना खुतबा खत्म करके, अपना खुतबा छोड़कर आकर अपने नवासे को उठा लिया करते थे, फिर दोबारा मिंबर पर तशरीफ ले जाया करते थे। यूं ही कभी ये शहजादे आपकी रेशे मुबारक से खेलने लगते थे, मगर बच्चों के आराम और खेल में आप कभी खलल न पढ़ने देते। शायद दानाए हुजूब नाना को नवासे के साथ लंबा अरसा ना गुजारने का इशारा हो गया हो, तो सोचा हो इस मुख्तसर दौर में जितना हो सके इन जन्नती शहजादों को शफकत व मोहब्बत की लोरियां दे दी जाए। हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों भाई शक्ल सूरत में मुस्तफ़ा जाने रहमत के बहुत मुशाबे थे। अल्लाह ने नूरी घराने वालों को हुस्न जमाल की भरी कायनात अता फरमा दी थी। हजरत इमाम हुसैन इतने हसीन और शकीलो वजीह थे कि आपके रुखसारों से नूरानी व मलाहत चमकती और टपकती थी। हजरत अलीउल मुर्तदा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हसनैन करीमैन हुजूर सय्यदुल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मुशाबहत व मुमासलत रखते थे। हसन सीनाए मुबारका से ऊपर सरे अक़दत तक और हुसैन सीनाए मुबारका से नीचे कदमे पाक तक मुशाबहे रसूल थे। इमाम हुसैन के बहुत से फ़ज़ाइल अहादीस में वारिद हुए हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें जो नेमतें खिलाता है उनकी वजह से अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मुझसे मोहब्बत करो, और मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। एक दिन रसूलुल्लाह सहाबाए कराम के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में इमाम हुसैन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आपने उन्हें उठाकर प्यार किया और फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। जो हुसैन के साथ मोहब्बत रखता है अल्लाह ताला उससे मोहब्बत रखता है। हुसैन असवाद से है, एक सिवत है, ताजदारी कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत क्या करते थे। एक मरतबा आपने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहल जन्ना, हजरत हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। एक मौका पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं भी फरमाया, हजरत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों मेरे दुनिया में फूल हैं। एक और रवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इलाही मैं इस हुसैन से मोहब्बत रखता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। लेकिन अफसोस कि शफीक नाना को, इन नन्हे नवासों को बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार देने का मौका मैसर ना आया। दोनों शहजादों की यही कोई 7-8 साल की उम्र रही होगी। पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ीक़ आला की तरफ रहलत फरमाई। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी ज़िंदगी में मुशफ़िक़ नाना, फिर कुछ ही माह बाद वालिदाए माजिदा, पिदरे बुजुर्गबा और अपने भाई के सदमाते इर्तिहाल को बर्दाश्त किया। इमाम हुसैन इल्म अमल, ज़ुहद व तक़वा, जूद व सखा, इल्म व हया, शुजाअत व क़ुव्वत, अखलाक़ व मुरब्बत, सब्र व शुक्र वगैरह सिफ़ाते कमाल में बवजह अकमल और मेहमान नवाजी, गुरबा परवरी, इआनत मज़लूम, सिलह रहमी और मोहब्बत व फ़ुक़रा व मसाकीन में शोहराए आफ़ाक़ थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमाम हुसैन से मोहब्बत व अक़ीदत को देखकर हज़रात सहाबा भी उनके लिए जान छिड़कते और उनसे जी जान से मोहब्बत करते। खुलफ़ाए राशिदीन का पूरा दौर आपकी निगाहों के सामने गुजरा और हर एक ने आपके साथ बेहतरीन सलूक व मुआमला किया। हज़रत अबू बकर की खिलाफत के दौर में आप तकरीबन 9 बरस के थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आपसे बहुत ज़्यादा अदब व मोहब्बत से पेश आते और अक्सर आपको फ़र्ते मोहब्बत में अपने कांधों पर उठा लिया करते थे।
حضرت فاروق اعظم کے عہد خلافت کے آخری ایام میں حضرت امام حسین سن شعور کو پہنچے۔ حضرت عمر آپ سے بڑی محبت و شفقت سے پیش آتے اور قرابت رسول کا خاص لحاظ رکھتے۔ یہ اسی قرابت کی دین تھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی عہد خلافت میں حضرت امام حسین کے لیے خصوصی اعداد یہ 5000 ماہنامہ مقرر کیا، جبکہ بدری صحابہ کے فرزندوں کے لیے 2000 مشاہرہ مقرر تھا۔ ایک مرتبہ یمن سے بہت چادریں آئیں، آپ نے تمام صحابہ میں وہ چادریں تقسیم فرما دی۔ صحابہ وہ چادریں پہن کر آپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اچانک آپ کی نظر حسنین کریمین پر پڑ گئی۔ آپ نے صحابہ سے کہا، تم پر یہ ایمنی چادریں دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا امیر المومنین کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ حسن و حسین کے جسم ان چادروں سے خالی ہیں۔ آپ نے فوراً حاکم یمن کو لکھ بھیجا، جلد 2 عمدہ یمنی چادریں بھیج دیں۔ جب چادریں وصول ہوئیں تو آپ نے دونوں جنتی شہزادوں کو بلوایا اور چادریں پہنا کر صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا، اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے خلافت کے دور میں آپ پورے جوان رانا ہو چکے تھے، اس لیے آپ باضابطہ میدان جہاد میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے 30 ہجری میں تبرستان کی فوج کشی میں مجاہدانہ طور پر شریک ہوئے۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت برپا ہوئی اور باغیوں نے قصر خلافت کا محاصرہ کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں بھائیوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت پر مامور کیا کہ باغی اندر گھسنے نہ پائیں۔ نہ چنانچہ حفاظت کرنے والوں کے ساتھ ان دونوں نے بھی نہایت بہادری کے ساتھ باغیوں کو اندر گھسنے روکے رکھا۔ جب باغی کوٹھے پر چڑھ کر اندر اتر آئے اور حضرت عثمان کو شہید کر ڈالا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ہوئی تو انہوں نے دونوں بھائیوں سے سخت بات پرس کی۔ چھوٹی سی عمر میں پیارے نانا جان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد امام حسین نے بقیہ بچپن، لڑکپن اور جوانی کے قریباً 25 برس اپنے والد محترم کے زیر سائے گزارے ہیں۔ جب آپ کی عمر 31 برس کی ہوئی تو آپ کے والد چوتھے خلیفہ اسلام منتخب ہوئے۔ امام حسین چونکہ اپنی عمر کی بھرپور جوانی میں تھے، اس لیے اپنے والد ماجد کے ساتھ ہر مرحلے میں ہمت و بہادری سے شامل رہے۔